السلام علیکم، میں ہوں ارم خلیل گادی اور میرا ایریا اسپیشلائزیشن ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے۔ ویورز، میں آپ لوگوں کے ساتھ بچوں کو مینٹل میتھ کی جو پریکٹس ہے کس طرح سے کرواتی ہوں، اس پر ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ میں اس کا لیول 1 آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، جو ہم نرسری سے بچوں کو سٹارٹ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ لیول 1 کو کمپلیٹ کر لیں تو آج ہم اس کا لیول 2 کریں گے، یعنی کہ اس کے بعد نرسری کے بعد پریپ میں ہم بچوں کو کیا کیا چیزیں کروا سکتے ہیں تاکہ ان کی جو کیپیبلٹی ہے لرن کرنے کی اور پرابلم سالونگ کی وہ امپروو ہو سکے، ٹھیک ہے۔ لیول 1 کے بعد آپ کا بچہ اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ +1 کر سکے، -1 کر سکے، اس کے علاوہ اس کو ڈبل نمبرز کا پتہ ہو، اس کو جو ہیں وہ ٹینز بنانے آتے ہوں، ڈبل نمبرز 2 ٹائمز آف 7 از واٹ، یعنی کہ 7 + 7 از واٹ، اسی طرح سے 2 ٹائمز 8 از واٹ، 7 میں ہم کتنے ایڈ کریں، دین 10 تو اس کی پریکٹس ہم بچوں کو بار بار کرا چکے ہیں۔ ناؤ دا چائلڈ از ایبل ٹو کمپلیٹ دس ورک شیٹ، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کا لیول 2 کریں گے۔ ہم کیا بچوں کو کروانے جا رہے ہیں؟ اب ہم نے بچوں کو جو لاسٹ ٹائم ہم نے 10 تک نمبر بانڈز بچوں کو کروائے ہیں وہی ہم نے بار بار رپیٹ کروانے ہیں۔ دیکھیں، میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب ہم بچوں کو یہ چیزیں بار بار دیتے ہیں تو ایک ٹائم آتا ہے کہ بچے خود ہی انہیں ریکگنائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی اب کون سا نمبر یہاں پر آئے گا تو وہ لکھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے 0 کے اگر اب دیکھیں کہ 0 اور 1 کا تو ہم بچوں کو پہلے سے کروا چکے ہیں، اگر ہم اس کو بھی کٹ کر دیں تو صرف 3 نمبرز ایسے ہیں جو بچوں کو لرن کرنے ہیں کہ ہم 2 کے اندر کتنے نمبر اور ایڈ کریں کہ 9 بن جائے، یا 7 کے اندر کتنے ایڈ کریں کہ 9 بن جائے، تو دونوں کا سیم ہی میننگ ہے۔ اسی طرح سے 8 کے لیے بھی ایسا ہی ہے اور 7 کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ تو کچھ نمبرز ایسے ہیں ہم بچوں کو بار بار ان کی پریکٹس دیں گے تو بچوں کو 9 کے، 8 کے، 7 کے، 6 کے نمبر بانڈز جو ہیں وہ خود بخود ہی یاد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اس کی پریکٹس، جیسے آپ کا بچہ پریپ میں آ جائے تو آپ نے اس کی بار بار پریکٹس کروانی ہے، اور اس سے کیا ہوگا کہ بچوں کو جب ایڈیشن کے کوشچنز وہ دیکھیں گے اور وہ دیکھیں گے بھئی یہاں پر 3 + 6 ہے تو دے ول نو کہ یہاں پہ 9 ہی آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب ہم نے بچوں کو پہلے 10 تک ڈبل نمبرز کروائے ہیں، اب ہم نے یہ لرن کروانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لائک جیسے ہم فونکس میں رولز کو لرن کرواتے ہیں ویسے ہی ہم نے اس کے اندر لرن کروانا ہے بچوں کو 12 + 12، 13 + 13، 14 + 14۔ یہ مسٹ ہے کیونکہ اسی کی بیس پہ جو ہمارا آگے جو یہ ایک انفارمیشن ہے اور ہم نے اس کی پروسیسنگ کرتے ہوئے بچوں کو باقی مینٹل میتھ کی ایکٹیویٹیز کروانی ہے، تو یہ کمپلسری ہے کہ آپ اس کو لرن کروائیں، جس طرح مرضی آپ لرن کروائیں بچوں کو، ٹھیک ہے۔ 19 19، 18 + 18، 17 + 17 کیا ہوتے ہیں؟ نمبر بانڈز کو آپ ڈبل نمبرز کے بعد آپ نے جو نمبر بانڈز ہیں وہ بھی 20 تک کروانے ہیں۔ اسی طرح سے 20 میں اب دیکھیں اس کے اندر بھی اگر آپ بچوں کو دونوں کو کمپیریزن کر کے بتائیں گے کہ بھئی آپ نے 10 کے نمبر بانڈز کیے تھے تو 10 میں 2 میں ہم کتنے ایڈ کرتے ہیں 8، تو 2 میں اب ہم نے 20s بنانے کے لیے کتنے ایڈ کرنی ہے 18 ہے۔ اسی طرح سے 3 میں 7 تھا تو 3 میں 17 ہے، 4 میں 6 تھا تو 4 میں 16 ہے۔ تو کمپیریزن ٹیبل جب ہم نے بچوں کو بنا کے دیا تو وہ اپنی انفارمیشن کو خود ہی پروسیسنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی اس کے ساتھ کیا اب ہم لگائیں گے۔ تو اب ہم اگر بچے کو 12 دیتے ہیں تو اسے پتہ ہے، اگر ہم بچے کو 12 دیتے ہیں تو بچے کو پتہ ہے کہ بھئی 2 کے ساتھ کس کا نمبر بانڈ ہے 8 کا، ٹھیک ہے۔ 8 10 تو یہ ہو گیا اور دوسرا 10 از ہیئر، ٹھیک۔ تو 10 and 10 20، ان 20 تک کی جو ہم پریکٹس بچوں کو بار بار نمبر بانڈز کی کروائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ بچوں کو جو آگے ہم نے نمبرز کروانے ہیں اس میں بہت زیادہ ہیلپ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح نمبر بانڈز کی پریکٹس ہم دیں گے، ڈبل نمبرز ہم نے کروا دیے بچے کو۔ آگے ہم چلیں گے بھئی میجک آف 10 کی طرف، ٹھیک۔ ابھی ہم 1 کا کر رہے تھے، اب ہم نے بچوں کو میجک آف 10 بتانا ہے۔ جب ہم ایڈیشن کر رہے ہوتے ہیں تو 10 کا کیا میجک ہوتا ہے؟ کیا میجک ہوتا ہے بھئی 10 کا میجک یہ ہوتا ہے کہ اگر یونٹ نمبر ہے تو وہ ساتھ میں آپ کو 1 ایڈ کر دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 + 10 is 13 اور 10 + 3 is 13، 7 + 10 is 17 اور 10 + 7 is 17۔ بچوں کو بار بار لائنز نہیں لگانی، ہم نے انہیں بتانا ہے کہ یونٹ پلیس پہ اگر آپ کا 7 ہے تو 10 کے ساتھ ایڈ ہو کے دیٹ ول بی 17، 5 is 15، 6 is 16۔ تو اس طرح کی ورک شیٹ ہم بار بار اگین اینڈ اگین بچوں کو دیں گے۔ اور 10 پلیس پہ وہ کیا میجک کرے گا کہ 12 + 10 is کیا، یہاں پہ بچوں کو ہم نے بتانا ہوگا کہ 2 10s are 2 اور یہ جو 2 ہے یہ ساتھ میں آ جائے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے 5 اور 5 کا 5 یہاں آ جائے گا اور 1 اور 1 2، ٹھیک ہے۔ 2 10s are here and 5 is here، 2 10s are here یعنی and 7 is here،
اور یہاں پہ اب دیکھیں 4 10 اور 1 10 از 5 10. ٹھیک ہے, اینڈ 7 از ہیئر. تو یہ میں نے تھوڑا سا لانگر کر دیا. اگر آپ 20 تک بھی بچوں کو کروائیں تو یو ول ایزیلی گیٹ ٹو نو کہ بھائی کس طرح سے میں نے اس کو کرنا ہے. 10th پلیس میں ہوگا تو 10 میں ایک نمبر ہم ایڈ کر دیں گے, اور اگر یونٹ پلیس میں ہوگا تو سمپل جو ہے وہ نمبر اسی طرح سے ایڈ ہو جائے گا. اس کی پریکٹس میں نے بہت زیادہ کروائی ہے. الحمدللہ میرے دونوں بچے اس کو بہت اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ آپ نے پہلے 10th کے ساتھ پریکٹس کروانی ہے, پھر آپ نے 20s والے نمبرز کی, پھر 30s والے نمبرز کی. اس طرح سے آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے. لیکن اٹس اے میجک آف 10 اس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, میجک آف 10 ان ملٹیپلیکیشن از واٹ, کہ بھائی کسی بھی نمبر کے ساتھ اگر 10 کو ہم ملٹیپلائی کریں گے دین آنسر کے ساتھ جو ہے وہ ایک زیرو ہم ایڈ کر دیں گے. اس کے لیے ہمیں کوئی ٹیبل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. 7 ہے, 82 ہے, جو بھی نمبر ہے اگر 10 سے ملٹیپلائی ہوتا ہے تو ایک زیرو ساتھ میں ہم ایڈ کر دیں گے. گاٹ اٹ. اس کے بعد جناب ہم چلتے ہیں اس کی ٹرپل ایڈیشن کی طرف. ٹھیک ہے, ٹرپل ایڈیشن کیا ہے؟ اب ہم نے بچے کو جو بھی نالج ہم بچے کو دے چکے ہیں کہ 4+4 ہے, یہ ڈبل نمبرز کا جو نالج ہم نے بچوں کو دیا ہے اور نمبر بانڈس کا جو نالج ہم نے بچوں کو دیا ہے, اس کی مدد سے اب ہم نے ٹرپل ایڈیشن کی ایک ایکویشنز بنانا شروع کر دینی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ بچے کی جو میموری ہے, جو بچے نے میمورائز کیا ہے, اب وہ ورکنگ میموری میں چینج ہو رہی ہے. 4+4 دا چائلڈ ہیز ٹو ایڈ 8 اینڈ 10 18. ٹھیک ہے, وہ اسے پتہ ہے کہ 10 کے اندر اگر ہم ایڈ کریں گے تو وہ جس بھی نمبر کو ہم ایڈ کریں گے دیٹ ول کمز ود دیٹ نمبر. لائک 8 اینڈ 10 از 18, 7 اینڈ 10 از 17, 4 اینڈ 10 از 14. یہاں پہ دیکھیں اب 2 اینڈ 2 از 4 اینڈ 4 اینڈ 10 از 14. تو اس طرح کی کویشچنز, اب 5+5 از 10 اینڈ 3 از 13. تو ہم اس طرح کی کویشچنز ہم دونوں ورٹیکل اور ہارزونٹل بنا کے بچوں کو دیں گے تاکہ ان کی جو ورکنگ میموری ہے وہ اب کام کرنا شروع کر دے. اور یہ سب کچھ ہم بغیر لائنز لگائے, بغیر ہم جو ہیں وہ ہاتھوں پہ کاؤنٹ کیے, فنگرز پہ کاؤنٹ کیے, ہم یہ ایڈیشن کروا رہے ہیں بچے کو. اس کے بعد ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول جو ہم نے بچوں کو انٹروڈیوس کروانا ہے, اور یہ بھی بیس کرتا ہے ہمارے ڈبل نمبرز پہ. یہ جو رول ہے یہ بیس کرتا ہے کیا ہے, رول فار سیکوینسنگ نمبر. سیکوینس میں کون سے نمبرز آتے ہیں؟ سیکوینس میں نمبر اب دیکھیں 17 اور پھر 18, یہ دونوں نمبر سیکوینس میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے 22 23 یہ نمبر بھی سیکوینس میں آئے. سیکوینس میں وہ نمبرز جو ایک دوسرے کے بعد آئیں, اس کا رول کیا ہے, اس کے لیے بھی ہمیں ایڈیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ابھی ہم 20 تک بچوں کو کروا رہے ہیں تو اس میں ہم نے بار بار اس کو کہنا ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کرو. اب یہ دیکھیں اس میں کرنا کیسے ہے. ہمارے پاس جو اسمالر نمبر ہے, جو 20 تک ہم نے کیے ہیں, اسمالر نمبر ہے اس کا ہم نے نمبر بانڈ بنانا ہے بگر نمبر کے ساتھ. ٹھیک ہے, 7 ہے تو اس کو ہم نے سپلٹ کر لینا ہے 2 پارٹس میں. اب بچے کو فوراً سے, اب اس نے ابھی کوئی لائنز نہیں لگائی, یہاں پہ اس نے سپلٹ کیا, اسے پتہ چل گیا 6 اینڈ 6 از واٹ 12 اینڈ 12 اینڈ 1 از 13. گاٹ اٹ. اب یہاں پہ بھی اسمالر نمبر کون سا ہے, 8 ہے. 8 کا ہم 9 کے ساتھ نمبر بانڈ بنائیں گے, 8+1 اس کو ہم نے سپلٹ کر لیا, اور اب 8 اینڈ 8 از 16 اینڈ 1 17. اب دیکھیں آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ اب جو ہم نے نمبر بانڈ جو ڈبل نمبرز بچوں کو یاد کروائے ہیں اس کی بیس پہ بچہ ان جو لانگر ایڈیشنز ہیں, بڑی بگرز ایڈیشن ہیں, ان کو کتنے ایزیلی سالو کر پا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں 11 اینڈ 11 از واٹ, 11 اینڈ 11 از 22 اینڈ 1 از 23. اب یہاں پہلے تو ہم نے بچے کو پرمیشن دے دینی ہے کہ بھئی آپ اوپر لکھ سکتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ہم نے بچے کو یہ پرمیشن بھی نہیں دینی کہ آپ نے اوپر لکھنا ہے. ہم نے اسے کہنا ہے کہ آپ مائنڈ میں اس کو سپلٹ کرو اور پھر آپ اس کو ایڈ کرو. اسی طرح سے 18 اینڈ 18 ہے, 13 اینڈ 14 ہے, 5 اینڈ 4 ہے, 8 اور 7 ہے. تو اس کی آپ نے بار بار پریکٹس کروانی ہے. جب یہ نمبرز بگر نمبر آنا شروع ہوں گے تو آپ دیکھیں کہ بچے اس کو کتنا انجوائے کرنا شروع کر دیں گے. یہ ایڈیشن کے لیے تو یہ رول ہے سیکوینسنگ نمبر کا, اور سبٹریکشن کے لیے ہم نے بتانا ہے بچے کو کہ بھئی سیکوینس میں اگر نمبر مائنس کرنے کے لیے آ جائے the answer is always 1. Here I have written 9 minus 7 by mistake. یہاں پہ ہم نے لکھنا تھا 8. ٹھیک ہے, تو 9 اور 8 کیونکہ سیکوینس نمبر ہمیشہ وہی نمبرز ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے فوراً بعد آئیں. 9 اینڈ 8 از واٹ, مائنس کریں گے, ہمیں کوئی لائنز لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر جو دو نمبر, میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب ہم بچوں کو بھی سمپل 5 اینڈ 4 مائنس کرنے کے لیے دیتے تو بچے پہلے 1 2 3 4 5 لائنز لگائیں گے, دین دے ہیو ٹو کٹ 1 2 3 4. ہم ان کو یہ رول کیوں نہیں کرواتے کہ جب سیکوینس میں نمبر آئیں, ایک دوسرے کے بعد نمبر آئیں, کیونکہ بچے اسینڈنگ ڈسینڈنگ بہت ایزیلی کر چکے ہوتے ہیں,
تو ہم انہیں یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جب سیکوینس میں نمبر آتے ہیں تو ان کا جب اگر ہم نے ان کو سبٹریکشن کرنی ہے، مائنس کرنا ہے، تو ان کا آنسر جو ہے از آلویز 1. ٹھیک، تو ایڈیشن کے لیے اور سبٹریکشن کے لیے اب ہمیں بار بار پریکٹس کروانی ہے. میں حریم کو بھی اسی رول کی پریکٹس کروا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ میں ہم نے بچے کو جو ٹیبلز میمورائز کروا دیے ہیں 2 سے 5 تک، اور یہ بھی میمورائزیشن ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب میمورائز کسی بھی طریقے سے بچوں کو کروا سکتے ہیں، گروپنگ کروا کے، سمجھا کے، کانسیپٹ دے کے. اب ہم نے اس کی بیس پہ بچوں کو ایڈیشن سکھانی ہے. اس میں کیا ہے کہ دیکھیے 1 2 3 4 5 ٹائم 2 ہے. ٹھیک ہے، 5 ٹائم 2 ہے. اب بچے 2 پہلے پلس کرے، 2 and 2 4 کرے، پھر ایسے اس طرح سے آگے جائے. تو ہم نے بچوں کو سکھانا ہے 1 2 3 4 5 ہے، یعنی 5 ٹائم 2 ہے، تو 5 ٹائم 2 از واٹ 10. ٹھیک ہے، تو وہ ٹیبل کی مدد لیتے ہوئے، ٹیبل جو میمورائز کیے ہوئے ہیں اس کی مدد سے وہ اس ایڈیشن کو سولو کر سکتا ہے، اس ایکویشن کو سولو کر سکتا ہے. 1 2 3 4 یہ کیا ہے، جو 3 ہے، دس از 4 ٹائم 3 از واٹ 12. ٹھیک ہے، 3 ٹائم 4 اور 4 ٹائم 3 از 12. اسی طرح سے 4 ٹائم 3 ٹائمز جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس 4، وہ بھی 12 ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے بچوں کو یہ ساری ایکویشنز جو ہیں وہ سولو کرنی ہیں. یہ کچھ ٹپس تھیں جو آپ لیول 2 میں بچے کو کروا سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے. اور میں یہ دعوے سے اس لیے کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں اپنے بچوں کو یہ چیزیں کروا رہی ہوں، اور اب جو میرے جو رزلٹس مجھے بچوں کے ملنا شروع ہوئے ہیں، خاص طور پہ میرے بڑے بیٹے کے، تو وہ دیٹ آر ریئلی امیزنگ. اور میں ہائیلی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ ہمیں بچوں کو یہ چیزیں کروانی ہیں، بجائے اس کے کہ ہمارا بچہ 2 کلاس تک لائنز لگا کے اور فنگرز کے اوپر کرے. وہ چھوٹے چھوٹے رولز کو میمورائز کر کے جو ہے وہ اگر اس کو سمجھ لیتا ہے اچھے طریقے سے تو اسے بہت آسانی ہو سکتی ہے. اپنا اور اپنے بچوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.